میں پشیمان تیرا اس ناول کو تحریر کیا ہے دانیہ آفرین نے۔ سڑک کے کنارے واقع چائے کے ہوٹل میں بیٹھے اس وقت یہ لوگ تاش کے پتے کھیلنے میں مشغول تھے۔ خالد کی انٹری پر ان لوگوں کو اپنا کھیل روکنا پڑا۔ یہ دیکھو کیا لایا ہوں میں، خالد نے بڑے فخر سے ارشد کی طرف کاغذ بڑھاتے ہوئے کہا۔ واہ میرے یار، تو نے کمال کر دیا، ارشد نے کاغذ پر نظر دوڑا کے جوش سے کہا۔ مگر تجھے اتنے سارے نمبرز ملے کہاں سے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ اف ایک تو ارشد تو بھی نا، آم کھا، پیڑ کیوں گن رہا ہے؟ خالد نے لاپرواہی سے کہا۔ صرف یہ عنایت ارشد پر ہی، ہم بیچاروں کا آخر کیا قصور ہے؟ عرفان نے اپنی اور سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالد سے شکوہ کیا۔ ارے نہیں یار، 15-16 نمبرز ہیں، ہم چاروں آپس میں مل بانٹ کر کام چلا لیں گے۔ خالد نے اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی کام چلانے والی بات پر ان لوگوں نے ایک جاندار قہقہ لگایا تھا۔ اور سنا کیسا ہے؟ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ آج بھی یہ دونوں اپنے من پسند چائے کے ہوٹل پر مخصوص ٹیبل پر براجمان تھے۔ یارا، باقی دو نے شروع میں نخرے دکھائے مگر اب میسیجز کا رپلائی کر دیتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں پوری طرح لائن پر آ جائیں گی، مگر ایک بڑی ہی ڈھیٹ ہے۔ پچھلے 15 دنوں سے لگاتار میسیجز کر رہا ہوں، موبائل آن ہے مگر پھر بھی اب تک نو رسپانس۔ ارشد خالد کے سوال کا اشارہ سمجھتے ہوئے بتانے لگا۔ کیا یارا، تو ابھی تک بچیوں کو نہیں پٹا سکا؟ خالد نے حیرانی سے کہا۔ میں تو آج تم لوگوں کے لیے اور نئے نمبرز لایا تھا۔ میں سمجھا تھا تم لوگ بور ہو گئے ہوگے پرانی والیوں سے، مگر یہاں تو پرانی والی ہی نہیں پٹیں۔ خالد نے بیزاری سے کہا۔ میری والیاں تو ایسی چپکی ہیں، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، سمجھ ہی نہیں آتا کس ٹائم کس سے بات کروں۔ تم لوگوں کے بھائی کے پیچھے بچیاں پاگل ہیں، اس نے اپنے کالر اونچے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اب اپنا دل چھوٹا نہ کر، آ جائے گی تیری وہ نخریلی پری بھی قابو میں چائے منگواتا ہوں۔ خالد، جانی یار تو مجھے دے نئی بچیوں کے نمبرز، میں تو ان پرانی والیوں سے سخت بیزار آ گیا ہوں۔ سلیم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ لے میرے یار، کیا یاد کرے گا کس دوست سے پالا پڑا ہے؟ خالد نے اپنی جیب سے کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ ویسے یار تو سچ سچ بتا، آخر تیری یہ لاٹری نکل کہاں سے رہی ہے؟ کاغذ پر درج کئی نئے نمبرز دیکھتے ہوئے سلیم نے حیرانی سے پوچھا۔ یار پہلے تو ہوا میں تیر چھوڑتے تھے، رانگ کالز کرتے تھے، تب جا کے کسی لڑکی کا پتہ چلتا تھا، پھر کہیں جا کے ہم بیچاروں کا کام بنتا تھا، مگر اب اپنے محلے کی بیلنس لوڈ کرنے والی دکان سے سیٹنگ کر لی ہے، بس کچھ پیسوں میں اب اپنا پکا کام ہو جاتا ہے۔ وہ چوڑا ہو کے اپنا کارنامہ ان لوگوں کو بتا رہا تھا۔ واہ یار، تو چیتا نکلا، سلیم نے پرجوش انداز میں اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بس جانی، ہماری کمپنی میں رہو گے تو مزے ہی مزے۔ ثنا، تم مجھے بہت دنوں سے پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے یار؟ حریم پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ ثنا کچھ پریشان ہے۔ حریم، وہ ثنا کہتے کہتے رکی۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے ڈسکس کرو، حریم نے اسے ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی ثنا بہت کم گو لڑکی ہے، یہ دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں، مگر پھر بھی حریم کو ثنا کی اکثر باتیں خود ہی سمجھنی پڑتی تھیں۔ اسے اپنی فیلنگز شیئر کرنا نہیں آتی تھیں، نہ ہی وہ کسی سے اپنی پرابلمز خود ڈسکس کر سکتی تھی۔ حریم، پچھلے کچھ دنوں سے مجھے رانگ کالز آ رہی ہیں، میں تنگ آ گئی ہوں، دن میں کئی فون کالز، پتہ نہیں کتنے میسیجز آ رہے ہیں، اور پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں لڑکی ہوں اور کس محلے میں رہتی ہوں۔ جب سے رانگ کالز اور میسیجز کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے وہ بہت پریشان تھی۔ وہ ذرا سی بات پر کانپ جانے والی لڑکی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بھائی سے بات کرے تو پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہو، اور امی کو بتا کر وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج مریم نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنی عادت کے برخلاف فوراً ہی وجہ بتا دی۔ اف پاگل لڑکی،
تم اتنی سی بات پر اتنا پریشان ہو؟ اتنی سی بات کے لیے تم نے اپنا خون خشک کر رکھا ہے۔ حریم نے غصے اور دکھ کا ملا جلا تاثر لیے اسے گھورا۔ آج کل تو یہ بہت عام سی بات ہے، آوارہ لڑکوں کا کام یہی ہے، دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی عاجز کرنا۔ کوئی ان کی بہنوں کے ساتھ ایسا کرے تب انہیں پتا چلے۔ حریم نے تلخ ہوتے ہوئے کہا، یار اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں لڑکی ہوں اور کہاں رہتی ہوں۔ ثنا کو ابھی تک اسی بات کی پریشانی لاحق تھی۔ یار تم اسے کوئی رسپانس نہیں دے رہی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم ایک لڑکی ہو۔ کوئی لڑکا تو اس طرح ڈر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور رہی بات تمہارے محلے کا پتہ ہونے کی، تو 100 طریقے ہیں نمبرز اور لوکیشن ٹریس کرنے کے۔ تم پریشان مت ہو، غلطی سے بھی رپلائی نہ کرنا۔ جب تم کوئی رسپانس نہیں دو گی تو وہ خود ہی تھک ہار کے تمہیں تنگ کرنا بند کر دے گا۔ اور اب اپنا موڈ اچھا کرو اور جلدی سے اٹھو، بریک ختم ہونے والی ہے۔ ہم نے ابھی تک لنچ بھی نہیں کیا ہے اور ہمیں فوٹو کاپی شاپ سے نوٹس بھی لینے ہیں۔ حریم نے اسے تسلی دیتے ہوئے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ کینٹین سے لنچ لے کر ان دونوں نے فوٹو کاپی شاپ کی طرف دوڑ لگائی تھی، کیونکہ اگلا لیکچر شروع ہونے میں بہت کم ٹائم باقی تھا۔ اور سنا، کیا حال ہے میرے یار؟ سب سیٹ چل رہا ہے نا؟ کہاں یار، بڑی ہی ڈھیٹ لڑکی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے مگر مجال ہے جو محترمہ نے رسپانس دیا ہو۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ ارشد نے جل کر کہا، او تو اس کا مطلب ہے محترمہ اب تک لائن پر نہیں آئی ہیں۔ تو ایسا کر، مجھے بتا اس کا نمبر، پھر دیکھ کیسے آتی ہے لائن پر، نخریلی پری۔ جب تک تو باقیوں کے ٹائم پاس کر، انجوائے کر میرے یار۔ خالد نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ آج بھی یہ لوگ اپنے من پسند چائے کے ہوٹل میں اپنی مخصوص ٹیبل پر براجمان تھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اسی طرح کی بےہودہ گفتگو میں مصروف تھے۔ حریم، میرا جینا حرام کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ پہلے صرف ایک نمبر سے کال اور میسیجز آتے تھے، اب کئی نمبر سے آ رہے ہیں۔ سارا دن میرا موبائل بجتا رہتا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کچھ غلط ہو گیا تو؟ ثنا حریم کا ہاتھ پکڑے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ بے وقوف لڑکی، رو رو کے اس طرح خود کو ہلکان مت کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ حریم نے دپٹتے ہوئے کہا۔ حریم، میں کیا کروں؟ مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوہو ثنا، پلیز تم رونا بند کرو، حریم نے عاجز ہوتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح اپنا حشر کر کے اپنا ہی نقصان کر رہی ہو۔ ان بے حس لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو بس اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ تم ایک کام کرو، فوراً اپنا نمبر چینج کر لو۔ میں سمجھتی تھی تمہارے رسپانس نہ دینے پر خود ہی چھوڑ دے گا، مگر وہ تو اوور ہی ہو گیا ہے۔ اللہ حساب لے ان آوارہ لوگوں سے۔ حریم آج ثنا کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ مگر میں یار اچانک اس طرح نمبر کیسے چینج کر لوں؟ ابھی تو کیا تھا چینج۔ تم کہہ دینا کہ اس سم میں نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے۔ حریم نے حل پیش کیا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے کیا کبھی اپنے محلے کی دکان سے بیلنس لوڈ کروایا تھا؟ حریم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں تو اکثر محلے کی ہی دکان سے بیلنس لوڈ کرواتی ہوں۔ بس تو پھر اسی لیے اس شخص کو یہ پتا ہے کہ تم کس محلے میں رہتی ہو۔ حریم نے معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہوئے کہا۔ مطلب وہ کیسے؟ ثنا نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، یا تو وہ دکاندار خود ہے یا پھر اس نے تمہارا نمبر محلے کے کسی لفنگے کو بیچا ہے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ثنا نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں یار، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ چند پیسوں کی خاطر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ بے ایمانی کا بازار سرگرم ہے ہمارے معاشرے میں۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنی بیماریاں کیوں آتی ہیں، مصائب کیوں ہمارے گھر کا در نہیں چھوڑتے، زلزلے کیوں آ رہے ہیں، قتل و غارت کیوں عام ہے، بے امنی کیوں پھیلی ہوئی ہے۔ ارے یہ سب ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ سے سوال کرنے لگتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ خود کیا کر رہے ہیں۔ حریم ایک بار پھر تلخ ہو گئی تھی۔ اور سنو، آئندہ تم خود ان محلے کی دکانوں سے بیلنس لوڈ نہیں کروانا، بھائی سے کہہ دینا یا آنٹی سے کہہ دینا۔ حریم اسے تنبیہ کرنے لگی۔ مگر یار، جب بھائی گھر پر نہیں ہوتے تو مجبوراً مجھے خود ہی کروانا پڑتا ہے۔ امی کو تنگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری بات صحیح ہے، مگر یہاں لوگ دوسروں کی مجبوری سے ہی
فائدہ اٹھا کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اپنے وقتی مزے اور انجوائمنٹ کے لیے یہ لوگ دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے کتنے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ بھائی اور شوہر اپنی بہن بیوی پر شک کرنے لگتا ہے۔ باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے شک کا بال آ جاتا ہے۔ بس یار تم آئندہ احتیاط کرنا، اور چلو سر عمران کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، حریم نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں اپنی کتابیں اور بیگ اٹھا کر کلاس روم کی طرف چل دیں۔ کب سے تمہارا فون بج رہا ہے، اٹھا کیوں نہیں رہی تم؟ ثنا کے فون پر مستقل کالز آ رہی تھیں۔ اس نے الجھن سے کہا، وہ بھائی حریم کا آ رہا ہے، میں ابھی بیزی ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ اس سے بھائی کے اس طرح پوچھ لینے پر اس کی جان نکل گئی تھی۔ خود کو مشکل سے سنبھالتے ہوئے اس نے جواب دیا، تو تم اسے بتا دو کہ میں بعد میں کروں گی۔ جی بھائی کہتی ہوں، ثنا نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر وہ موبائل ہاتھ میں لے کر ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے میسج ٹائپ کر رہی ہو۔ سعیدہ بیگم، ثنا کی امی، اپنی بہن کے پاس کوئٹہ گئی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ ثنا کا نمبر لے گئی تھیں، جس کی وجہ سے ثنا کو مجبوراً اپنا وہی نمبر آن کرنا پڑا تھا جس پر اسے رانگ کالز آ رہی تھیں۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ نمبر آن کیا تھا۔ کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ موبائل سائلنٹ پر لگانا بھول گئی۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ دوبارہ رانگ کالز آنا شروع ہو جائیں گی۔ پچھلے 3 ماہ سے اس نے یہ نمبر بند کیا ہوا تھا، مگر آج اس کے دوبارہ آن کرتے ہی دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھائی کے سامنے یہ سب ہونے پر ثنا کی جان پر بن گئی تھی۔ دوبارہ سے اسے پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ارشد سن، اس نخریلی پری کا نمبر آن ہے آج۔ بڑی خوشی سے اسے یہ خبر دی گئی۔ دیکھ، مجبور ہو گئی ہے نا نمبر آن کرنے پر، اب دیکھ کیسے لائن پر آتی ہے۔ یہ نخریلی پری ان لوگوں کے لیے باعث تجسس بنی ہوئی تھی۔ جہاں بھی یہ لوگ ٹرائی کرتے، یا تو انہیں چھاڑ دیا جاتا تھا یا پھر بھرپور رسپانس ملتا، مگر یہاں معاملہ الگ تھا۔ یہاں مستقل خاموشی اختیار کی گئی تھی، اسی لیے ان لوگوں کا تجسس عروج پر تھا۔ اب ارشد بھی زور آزمائی شروع کر چکا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح نو رسپانس مل رہا تھا۔ ثنا نے انتہائی پریشانی کی حالت میں بھائی کے کمرے کی طرف رخ کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ سیدھی اندر داخل ہو گئی۔ کیا ہوا ہے ثنا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ثنا کے اس طرح اچانک کمرے میں آ جانے پر اور پھر اتنی بری طرح رونے پر وہ سٹپٹا گیا تھا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کے ٹی وی آف کر کے وہ ثنا کی طرف متوجہ ہوا۔ نمبر دوبارہ آن کرنے کے بعد سے میسیجز اور کالز میں تیزی آ گئی تھی۔ اب تو یہ بھی دھمکی دی جا رہی تھی کہ اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ لوگ اس کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ ثنا نے دھمکی سے خوفزدہ ہو کر بھائی کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھائی، وہ ثنا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بات شروع کرے۔ بولو ثنا، آخر بات کیا ہے؟ بھائی، کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے کہ پچھلے کچھ ماہ سے مجھے رانگ کالز اور میسیجز آ رہے ہیں۔ بھائی، وہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں لڑکی ہوں اور کہاں رہتی ہوں۔ بھائی، وہ لوگ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ گھر پر آ جائیں گے۔ بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بامشکل اٹک اٹک کر اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ بھائی، یہ ہے وہ نمبرز۔ وہ ابھی ثنا کی بات سمجھنے کی ہی کوشش کر رہا تھا کہ ثنا نے اپنے موبائل کی اسکرین اس کے آگے کر دی۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی ارشد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ثنا کی موبائل اسکرین پر اس کا نمبر چمک رہا تھا۔ وہ نخریلی پری کوئی اور نہیں، اس کی اپنی سگی بہن تھی۔ ارشد کا یہ نمبر وہ تھا جو اس نے صرف اسی کام کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ چونکہ ثنا نے حریم کے کہنے پر اچھے پیکیجز کے چکر میں نئی سم لی تھی، ابھی اس نے یہ نمبر سب کو دیا ہی نہیں تھا کہ رانگ کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دونوں اس تلخ حقیقت سے ناآشنا تھے۔ ارشد آج الٹے منہ گرا تھا۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے تحفظ کی علامت ہوتے ہیں، مگر وہ تو اپنی ہی ماجائی کی زندگی اجیرن کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ اتنے اخلاق سے گرے ہوئے اور واہیات میسیجز اپنی بہن کو کرتا رہا تھا۔ اس نے کیسے اپنی بہن کا نمبر اپنے غلیظ دوستوں میں بڑے مزے سے بانٹا تھا۔ کیسا بے غیرت بھائی تھا وہ۔ آج وہ ندامت کے ایسے گڑھے میں جا گرا تھا
جہاں سے اس کا اٹھنا مشکل تھا۔ ارشد کے ضمیر پر ایسا بوجھ آن پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن سے تو کیا خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ندامت کے سایوں نے ساری زندگی اس کا پیچھا کرنا تھا۔ اسے ندامت کے بوجھ تلے جینا تھا جو اسے پل پل مارے گا۔